بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، ہدایہ اول کا سبق نمبر 19 کتاب الطہارات میں ہم بات کر رہے ہیں باب الماء الذی یجوز بہ الوضوء وما لا یجوز، اور اس پہ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے کہ ناپاک کنویں کو پاک کرنے کا طریقہ۔ یعنی کنواں، چھوٹا کنواں جو 10 در 10 یعنی 10 بائی 10 سے کم ہے، اس میں جب نجاست گر جائے یا کوئی جانور گر جائے تو اس کو کیسے پاک کریں، اور پانی اس سے تو بار بار نکل رہا ہوتا ہے کنویں کے اندر، یا بڑی ٹینکیاں ہیں جو جدید ٹینکیاں ہیں، ان ٹینکیوں کے اندر کوئی نجاست گر گئی ہے، سارا پانی نکال رہے ہیں، تو کیسے پاک کریں گے؟ تو یہ آج انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو باب ہے یہ باب بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے جی ہماری اس میں فصل فی البئر، تو یہ ایک مستقل فصل ہے اس میں جو یہاں پہ ذکر کر دی گئی ہے، اور باب وہی ہے، باب الماء الذی یجوز بہ الوضوء وما لا یجوز۔ فصل فی البئر وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نَجَاسَةٌ نُزِحَتْ وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةً لَهَا بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ۔ یہاں پر کنویں کے مسائل کو مستقل فصل میں مصنف رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پیچھے تو مائع قلیل کا ذکر ہو گیا تھا کہ اگر تھوڑا پانی ہو اور راکد ہو یعنی ٹھہرا ہوا ہو، اس کے اندر نجاست گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے اور سارے کا سارا انڈھیلنا پڑتا ہے۔ تو اب ایک کنواں ہے، ایک ٹینکی ہے بڑی، اس کے اندر نجاست گر گئی، اس کو کیسے انڈھیلیں گے؟ وہ تو انڈھیلی نہیں جا سکتی، تو اس کے پانی کو پھر کیسے نکالیں؟ تو اس کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے، چونکہ اس میں کچھ مسائل ڈیفرنٹ تھے پچھلے مسائل سے، تو اس لیے اس کے لیے ایک مستقل فصل یہاں پہ لائی گئی۔ تو کنویں کے اندر جب کوئی نجاست گرے گی یا کوئی جانور گرے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گا، تو کب کس جانور کے گرنے کی وجہ سے کتنے ڈول نکالیں گے اس میں سے پانی کے، یا بڑی ٹینکیاں تو اس کو کیسے پاک کریں گے؟ تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نَجَاسَةٌ، کنویں کے اندر اگر نجاست گر جاتی ہے، تو کنویں سے مراد یہاں پہ بڑا کنواں نہیں ہے، کیونکہ بڑے کنویں کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے، الغدیر العظیم کے اندر 10 در 10 سے زیادہ، وہ تو مائع جاری کے حکم میں ہوگا، اس کی اگر ایک سائیڈ پہ نجاست گری بھی ہے تو دوسری سائیڈ سے آپ پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو کنواں ہے وہ چھوٹا کنواں ہے جو 10 در 10 سے کم ہے، تو اس میں اگر نجاست گر گئی ہے تو وہ سارے کا سارا ناپاک ہو جائے گا۔ خون کا ایک قطرہ گر گیا ہے یا پیشاب کا قطرہ گر گیا ہے تو وہ سارے کا سارا ناپاک ہو جائے گا۔ وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةً لَهَا، اچھا اس میں سے پانی کا نکالنا، جو کچھ پانی اس میں ہے اس کا نکالنا طَهَارَةً لَهَا، یہی اس کی پاکی کا باعث ہوگا۔ بِإِجْمَاعِ السَّلَف، تمام متقدمین علماء اور فقہا کا اس پر اجماع ہے۔ چونکہ اشکال ہو سکتا تھا نا کہ جب پانی سارا نکال دیا تو دیواریں اور اس کا جو نیچے کیچڑ ہے یا اس کی جو ریت مٹی ہے اس کو تو نہیں نکال رہے آپ، تو جب آپ نے اس کو نہیں نکالا تو بعد میں اگرچہ آپ نے سارا پانی اس کنویں سے نکالا یا اس ٹینکی سے نکالا تو اس کی دیواریں تو ناپاک ہی تھیں، تو وہ کیسے پاک ہوں گی؟ تو اب اس میں قیاس تو یہ کہتا ہے کہ یہ کنواں کبھی پاک ہی نہ ہو قیامت تک، کیونکہ اس کا کیچڑ تو ہم نہیں نکال رہے ہوتے، اس کی دیواروں کو تو نہیں دھو رہے ہوتے، صرف پانی نکالا تو اس سے کیسے پاک ہوگا؟ دوسرا قیاس اس میں یہ ہے کہ جب پانی سارا نکال دیا تو پھر کنواں پاک ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَسَائِلُ الْآبَارِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى اتِّبَاعِ الْآثَارِ دُونَ الْقِيَاسِ، کہ یہاں پہ جو کنووں کے مسائل ہیں وہ مبنی ہیں آثار کے اوپر، آثار کی اتباع پر مبنی ہے، قیاس پر مبنی نہیں ہے۔ آثار یعنی ہمارے سلف صالحین سے یا فقہائے متقدمین سے جو اقوال
کنویں کو پاک کرنے سے متعلق مل رہے ہیں، ہم نے صرف اسی کی اتباع کرنی ہے، قیاس کے اوپر نہیں جانا۔ اگر قیاس کو دیکھیں تو ایک قیاس تو یہ کہتا ہے کہ کبھی پاکی نہ ہو، تو یہ تو بہت بڑا حرج ہے کہ پانی جہاں پہ ہے ہی نہیں، پانی کی قلت ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی پانی اس کے اندر نجاست گر گئی ہے تو اس کو پاک کرنے کا اگر طریقہ سلف صالحین نہ ذکر فرماتے تو ہمارا قیاس تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پاک ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ چونکہ مجبوری ہے اور آزار بھی ہو سکتے ہیں، ان سب باتوں کی وجہ سے ہم نے سلف صالحین سے منقول جو اقوال ہیں کنویں کو پاک کرنے سے متعلق انہی کی اتباع کرنی ہے۔ لہذا اب یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ فَإِن وَقَعَتْ فِيهَا بَارَةٌ أَوْ بَارَتَانِ مِن بَعْرِ الْإِبِلِ أَوِ الْغَنَمِ لَمْ تُفْسِدِ الْمَاءَ اسْتِحْسَانًا، کہ اگر ایک مینگنی یا دو مینگنی کنویں کے اندر گر جائیں، اونٹ کی مینگنی یا بھیڑ بکری کی مینگنی، لم تفسد الماء، پانی کو یہ استحساناً یہ پانی کو خراب نہیں کریں گی، ناپاک نہیں کریں گی۔ والقیاس ان تفسدہ، قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ پانی کو ناپاک کر دیں گی، کیوں؟ لوقوع النجاست فی الماء القلیل، کہ ماء قلیل ہے اس کے اندر نجاست گر گئی ہے، کیونکہ مینگنی تو نجاست ہے، تو نجاست گر گئی ہے تو ناپاک ہونا چاہیے، قیاس تو ہمارا یہی کہتا ہے۔ استحسان کیا ہے؟ وجہ الاستحسانی ان آبار الفلاوات لیست لها رؤوس حاجزة والمواشی تبعر حولها فتلقيها الريح فيها فجعل القليل عفوا للضرورة ولا ضرورة في الكثير، وهو ما يستكثره الناظر إليه في المربي عن أبي حنيفة رحمه الله وعليه الاعتماد، ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر والروث والخفي والبعر لأن الضرورة تشمل الكل۔ یہ عبارت ہے جس میں استحسان کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک مینگنی یا دو مینگنیاں گر جاتی ہیں کنویں کے اندر تو قیاس تو کہتا ہے کہ یہ فاسد ہو جائے گا، کنواں ناپاک ہو جائے گا، لیکن استحساناً فتویٰ اس قول پر ہے کہ یہ کنواں ناپاک ایک مینگنی یا دو مینگنی سے نہیں ہوگا۔ استحسان کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ان آبار الفلاواتی کے بیابانوں کے اندر اور جنگلات کے اندر جو کنویں ہوتے ہیں خاص طور پر لیست لہا رؤوس حاجزۃ، ان کے اوپر کوئی مڈھیر یا ان کے اوپر جو کوئی پارٹ ایسا نہیں ہوتا جو ان کو ان کے اندر کسی نجاست یا کسی چیز کے گرنے سے حاجز ہو یعنی مانع ہو۔ والمواشی تبعر حولها، اور مال مویشی اس کے ارد گرد وہ مینگنیاں کر جاتے ہیں، فتلقیها الريح فيها، اور پھر ہوا اڑا کر ان مینگنیوں کو وہ اس کنویں کے اندر ڈال دیتی ہے، تو اب اس چیز کو کون روکے گا؟ فجعل القلیل عفوا للضرورت، لہذا قلیل ایک یا دو مینگنیوں کو اس ضرورت کے تحت معاف کر دیا گیا۔ ولا ضرورت فی الکثیر، اور زیادہ اگر پڑی ہوئی ہیں، پورا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے کنویں کے اندر مینگنیوں کا، تو اس میں پھر ضرورت کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا زیادہ نہیں ہے، ایک دو مینگنیاں ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوا کی وجہ سے ہیں، اگر زیادہ گری ہوئی ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو کسی نے قصداً گرائی ہوئی ہیں، لہٰذا اس کی وجہ سے پھر کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ وَهُوَ مَا يَسْتَكْثِرُهُ النَّاظِرُ إِلَيْهِ فِي الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، اور قلیل اور کثیر کے درمیان جو فرق ہے وہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہوا ما، کثیر جو ہے وہ مقدار ہے مینگنیوں کی جس کو دیکھنے والا زیادہ سمجھے، یستکثرہ الناظر الیہ فی المروی عن ابی حنیفہ، امام صاحب سے یہ مروی ہے، اور امام صاحب ہمیشہ اس طرح کے مسائل کے اندر مبتلا بھی کے قول کا اعتبار کرتے ہیں، یعنی جس آدمی کو یہ آزمائش پیش آئی ہے تو وہ خود ہی اس کا فیصلہ کرے گا، وعلیہ الاعتماد، اور اسی کے اوپر ہی اسی قول پر اعتماد بھی ہے اور یہی راجح قول ہے۔ تو اس میں مینگنیوں کے اندر وہ چونکہ ایک یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ مینگنی وہ سخت ہوتی ہے اور اس کے اوپر اگر وہ اکثر تو وہ خشک ہوتی ہے، اگر وہ گیلی گیلی ہو تو اس کے اوپر جو رطوبت ہوتی ہے وہ انتڑیوں کی ہوتی ہے، لہذا خود پانی جو ہے اس کے اندر یا نجاست اس مینگنی کے اندر سرایت نہیں کرتی یا پانی اس کے اندر سرایت نہیں کرے گا، اس لیے اگر پانی کے اندر ایک دو مینگنیاں پڑی ہوئی بھی ہیں تو وہ پانی کو ناپاک نہیں کرے گی، اس کی یہ وجہ بھی ہے۔ اس طریقے سے خشک گوبر ہے یا لید ہے گدھے کی یا خچر کی وہ ہے، یا یہ ہے کہ گائے بھینس کا گوبر ہے وہ بھی اگر خشک نیچے چلا گیا ہے تو اس میں بھی فرماتے ہیں کہ کنواں ناپاک نہیں ہوگا بشرطے کہ تھوڑی مقدار ہو۔
فرماتے ہیں کہ ولا فرق بین الرطب والیابس، کوئی فرق نہیں ہے تر مینگنی یا خشک مینگنی کے اندر، دونوں میں سے کوئی بھی گر جائے، ایک دو ہوں تو کنواں پاک ہی رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا۔ والصحیح والمنکسر، اس طریقے سے صحیح مینگنی یا ٹوٹی ہوئی مینگنی یہ اگر اس میں گر جاتی ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایک دو ہیں تو ضرورت کی وجہ سے اس کو ہم پاک قرار دے دیں گے۔ والروثی والخصی والباری، اور اسی طریقے سے روث کہتے ہیں لید کو، اور خصی کہتے ہیں گوبر کو، اور بار کہتے ہیں مینگنی کو۔ فرماتے ہیں کہ ان میں سے تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جو بھی گر جائے اگر تھوڑی سی مقدار ہے تو ضرورت کے تحت اس کو معاف کر دیا جائے گا اور کنواں پاک ہی شمار ہوگا۔ لأن ضرورت تشمل الکل، اس لیے کہ جو ضرورت ہم نے مقبل میں بیان کی ہے کہ ارد گرد میں آ کر جانور مال مویشی مینگنی کر جاتے ہیں تو یہ سب کو شامل ہے، کبھی مینگنی ہوگی، کبھی گوبر ہوگا، کبھی لید ہوگی، لیکن معمولی مقدار ہے اور خشک ہے تو یہ تو بالاتفاق اس میں وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر زیادہ مقدار ہے یا یہ کہ گوبر زیادہ مقدار میں گیلا ہے تو اس میں پھر راجح قول یہی ہے کہ اگر وہ زیادہ مقدار میں ہے تو اس سے کنواں ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو مینگنی کی طرح سخت نہیں ہوتا، وہ نرم ہوتا ہے، تو لہذا اگر وہ نرم ہے خاص طور پہ گیلا ہے تو پھر وہ ناپاک کر دے گا۔ وفی الشاۃ، بکری کے بارے میں یہاں پہ یہ ذکر کیا جائے گا کہ بکری اکثر اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دودھ یعنی جب اس سے دہا جاتا ہے تو اس دوران وہ مینگنی کر جاتی ہے، تو مینگنی بعض اوقات وہ دودھ کے ساتھ اس میں چلی جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ وفی الشاۃ تبعر فی المحلب بعرۃ او بعرتین، قالوا ترمى البعرۃ ويشرب اللبن لمكان ضرورتی، ولا يعفى القليل في الإناء على ما قيل لعدم الضرورة۔ وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه كالبئر في حق البعرة والبعرتين۔ فرماتے ہیں کہ بکری کے اندر یہ حکم ہے کہ جب وہ مینگنی کر جاتی ہے دودھ والے برتن میں، محلب دودھ والا برتن، ایک مینگنی یا دو مینگنیاں، تو فرماتے ہیں کہ مینگنیوں کو نکال کر پھینک دیا جائے گا اور دودھ کو پیا جائے گا ضرورت کی وجہ سے۔ یہ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بکری مینگنی کر جاتی ہے تو پھر تو ہر مرتبہ دودھ کو گرانا ہوگا، تو لہٰذا غریب آدمی کے لیے مسائل بھی ہیں، تو شریعت نے کہا کہ چلو ایک یا دو مینگنی کی بات نہیں ہے، زیادہ ہو رہوں گی تو پھر اجازت نہیں ہے۔ ولا یعفى القلیل فی الاناء علی ما قیل، کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک تو محلب دودھ دھونے کا جو برتن ہے اس کے اندر گر جائے تو اس میں تو ضرورت ہے، لیکن دوسرا کوئی برتن ہے جو گھر کے اندر کچن میں رکھا ہوا یا کمرے میں رکھا ہوا برتن تھا، وہاں پہ اگر بکری نے کوئی مینگنی اس میں کر دی ہے یا اس میں مینگنی گر گئی ہے تو اس میں قلیل معاف نہیں ہے۔ اس میں اگر ایک بالٹی کے اندر یا ایک برتن کے اندر ایک مینگنی بھی گر گئی تو لا یعفى القلیل، تھوڑی سی مقدار بھی معاف نہیں ہے فی الاناء برتن کے اندر علی ما قیل، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ لعدم الضرورتی، کیونکہ اس کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ اگر کم پانی ہو یا دودھ ہو، قلیل ہو، مائع قلیل ہو، اس کے اندر کوئی نجاست گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، جس طریقے سے کہا گیا علی ما قیل کا مطلب ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی برتن کے اندر نجاست اگر گر گئی ہے یا مینگنی گر گئی ہے تو یہ معاف نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پہ تو اگر وہ مینگنی گری ہے تو پھر تو مالک کی اپنی سستی کی وجہ سے گری ہے کہ اس نے برتن کو اوپر سے ڈھانپ کر رکھا نہیں ہے تو اس کے اندر مینگنی گر گئی، اور ادھر ضرورت ہے دودھ دھوتے وقت چونکہ وہ برتن ادھر قریب ہوتا ہے اور مینگنی اس میں گرنے کا امکان ہوتا ہے۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ انہ کالبئر فی حق البعرۃ والبعرتین، کہ یہ جو برتن ہے دودھ کا برتن جو دودھ دھوتے وقت کام آتا ہے وہ والا برتن اور کمرے میں رکھے ہوئے برتن، ان دونوں میں جو ہم نے فرق کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے کنواں ہے کہ اس کے اندر ایک مینگنی یا دو مینگنیاں وہ گر جاتی ہیں تو وہ معاف ہوتی ہیں، جس طریقے سے دودھ کے برتن کے اندر ہم نے کہا کہ ایک مینگنی یا دو مینگنی گر جائے تو ضرورت یہاں پہ بھی ہے، ضرورت وہاں کنویں کے اندر بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ والا جو مسئلہ ہے یہ کنویں کی طرح ہے، یہ برتن کنویں کے حکم میں ہے، جس طریقے سے وہاں پہ ایک دو مینگنیاں معاف ہیں تو یہاں پہ معاف ہے۔ فإن وقع فيها خرء الحمام أو العصفور لا يفسده، اگر اس میں کنویں میں گر جائے کبوتر یا چڑیا کی بیٹ تو یہ اس کو فاسد نہیں کرتی، لا يفسده، یہ پانی کو ناپاک نہیں کرتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ اختلاف کرتے ہیں اس میں، وہ فرماتے ہیں کہ انہ استحال الی نتن وفساد،
کہ یہ جو کبوتر اور چڑیا کی بیٹ ہے یہ بدبو اور خرابی پیدا کرتی ہے، پانی کے اندر بدبو اور خرابی پیدا کرتی ہے، اور یہ اس میں بدل جاتی ہے بدبو اور خرابی میں۔ فاشبہ خر الدجاج، یہ مرغی کی بیٹ کے مشابہ ہوگی، جس طریقے سے وہ بدبو پیدا کر دیتی ہے تو یہ بھی بدبو پیدا کر دیتی ہے، لہٰذا ان کے نزدیک جو چیز بدبو پیدا کرے تو وہ ظاہر کہ نجس ہوتی ہے، لہٰذا ان کے ہاں یہ ناپاک ہے، تو پانی میں گرنے سے وہ ناپاک ہو جائے گا پانی۔ احناف فرماتے ہیں اجماع المسلمین علی اقتناء الحمامات فی المساجد مع ورود الامر بتطہیرها، کہ مساجد کے اندر کبوتروں کے رکھنے کے اوپر مسلمانوں کا اجماع ہے، حالانکہ اس کے باوجود ورود الامر بتطہیرها مساجد کو پاک کرنے کا حکم بھی ہے۔ یہ ہے نا کہ طاہرہ بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اس کے باوجود کبوتر رکھنے کا مساجد کے اندر وہ حکم بھی ہے۔ اور مسجد نبوی کے مینارے کے اوپر کتنے کبوتر ہوتی ہیں، بیت اللہ کے اوپر کتنے کبوتر وہاں پہ ہوتی ہیں لا تعداد۔ تو جب یہ ہے اور ساتھ ساتھ مساجد کو پاک کرنے کا حکم بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو بیٹ وغیرہ ہوگی تو وہ نجس نہیں ہوگی، ورنہ تو کبوتر وہاں مسجدوں کے اندر نہ ہوتے۔ وَاسْتِحَالَتُهُ، جہاں تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ یہ بدبو بن جاتی ہے تو فرماتی کہ وَاسْتِحَالَتُهُ لَا إِلَى نَتْنٍ رَائِحَةٍ، یہ اس کی جو آپ نے فرمایا کہ اس کی جو بیٹ ہے یہ بدبو بن جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی بدبو کی طرف، یعنی بدبو کی طرف اس کی بیٹ کا جانا یہ ہم نہیں مانتے۔ وَاسْتِحَالَتُهُ لَا إِلَى نَتْنٍ رَائِحَةٍ، یہ کسی بدبو کی طرف نہیں جاتی، بلکہ بدبو یہ پیدا نہیں کرتی، بدبو میں یہ کنورٹ نہیں ہوتی۔ فَأَشْبَهَ الْحَمْأَةَ، یہ کیچڑ کے مشابہ ہو جاتی ہے، جس طریقے سے پانی کے نیچے تہ میں کیچڑ ہوتا ہے تو یہ اس کیچڑ کے مشابہ بن جاتی ہے اور کالی مٹی کی طرح ہو جاتی ہے، نہ کہ یہ بدبو بناتی ہے۔ تو یہ بات یہاں پر مکمل ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ فَإِنْ بَالَتْ فِيهَا شَاةٌ نُزِخَ الْمَاءُ كُلُّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وقال محمد رحمہ اللہ لا ينزح الا اذا غلب على الماء فيخرج من ان يكون طهورا۔ اس پوری عبارت کے اندر امام صاحب رحمہ اللہ صاحب ہدایہ وہ یہ بیان فرمائیں گے کہ کنویں کے اندر اگر بکری پیشاب کر جائے تو کنواں ناپاک ہوگا یا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ فإن بالت فيها شاة، اگر بکری اس کنویں کے اندر پیشاب کر جائے تو نزح الماء كله عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، شیخین کے نزدیک سارے کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پانی اس سے نہیں نکالا جائے گا اور وہ کنواں ناپاک بھی نہیں ہوگا، ہاں کہ اس کا وہ پیشاب کنویں کے اوپر اتنا غالب آ گیا، کلر سے پتہ چل رہا ہے یا ذائقے سے اتنا غالب آ گیا کہ وہ زیادہ بن ہے اور پانی کم لگ رہا ہے، تو اس صورت میں یخرج من ان یکون طہورا، تو پھر یہ کم از کم نکل جائے گا اس صفت سے کہ یہ طہور ہو، یعنی کسی اور کو پاک کرنے والا ہو، تو یہ پانی اس صفت سے نکل جائے گا، خود تو پھر بھی وہ پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک کرنے والا وہ نہیں ہوگا۔ فیخرج، اس صفت سے نکل جائے گا کہ ان یکون طہورا، کہ وہ پاک کرنے والا بھی ہو۔ اس مسئلے کا اصل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ وَأَصْلُهُ، اس مسئلے کے اندر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو اصل ہے، ان کے نزدیک جو اصل رائے ہے ان کی وہ یہ ہے کہ ان بول ما یؤکل لحمه طاہر عنده نجس عندهما، کہ امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ جو معقول اللحم ما یؤکل لحمه، وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے حلال جانور، ان کا جو پیشاب ہے وہ پاک ہے امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک، اور نجس ہے شیخین کے نزدیک۔ تو اسی پر یہ مسئلہ ہے، شیخین کے نزدیک پانی ناپاک ہو جائے گا، امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ لہو، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر العرینیین بشرب ابوال الابل والالبانها، کہ قبیلہ عرینیین کے لوگ جو اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ منورہ آئے تو ان کے پیٹ پھول کے، مدینہ کی فضا ان کے موافق نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دور صحرا میں بھیجا کہ وہاں پہ میرے جو بیت المال کے اونٹ ہیں اور وہاں پہ ان کے ساتھ غلام ہیں ان کو چرا رہے ہیں، تو ان کا پیشاب بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو۔
تو جب وہ گئے ان کا دودھ پیا، پیشاب بھی پیا، تو یہ ان کی بیماری ختم ہوگی، اور یہ پھر سرکشی پہ اتر آئے، مرتد ہو گئے، اور انہوں نے چرواہوں کو بھی قتل کر دیا، اور ساتھ ہی واپس اونٹ کو لے کر جا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کا پتہ چل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا بھی دی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، اور ان کو اس طریقے سے گرمی میں چھوڑا گیا، اور اس طریقے سے یہ مر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے دلیل پکڑتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھیں ان کو ابوال الابل، اونٹوں کے پیشاب کے پینے کا حکم دیا گیا، تو معلوم یہ ہو کہ یہ پیشاب پاک ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو یہ ان کی دلیل ہے۔ اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے بچا کرو، چاہے وہ پیشاب اپنا ہو یا جانوروں کا ہو، یہ مطلقاً ہے۔ فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کیونکہ عام طور پر جو عذاب ہوتا ہے قبر کا وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ من غیر فصل، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ یعنی اپنے پیشاب سے بچو یا جانوروں کے حلال جانوروں کے پیشاب سے بچو یا حرام جانوروں کے پیشاب سے بچو، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو قبر نے ان کو یعنی ان کے اوپر قبر تنگ آئی ایک طرح سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے، تو اپنے پیشاب سے نہیں بلکہ وہ اونٹوں کے بیچ میں اکثر ان کی نگرانی میں رہتے تھے، تو اس دوران اونٹوں کے پیشاب ان کے کپڑوں پر لگ جاتا تھا، وہ احتیاط نہیں کرتے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں، اس سے پتہ چلا کہ حلال جانوروں کا جو پیشاب ہے وہ بھی ناپاک ہے، اور فتویٰ بھی شیخین کے قول پر ہے، نہ کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر۔ یہاں پر پھر دوا کے طور پر کیا حرام اس پیشاب کو استعمال کیا جا سکتا جیسے کہ یہاں پہ کیا گیا؟ تو اس کا جواب شیخین یہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اس قبیلے کی شفا اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ان کی شفا اسی چیز میں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر اس روایت کے اندر ابوال الابل ہے نہیں ہے، دوسری جو نسخے ہیں یا دوسری جو سند ہے اس میں نہیں ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ مرتد ہوں، ان کا مرتد ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا، تو مرتد کے لیے یہ والی جو دوائی ہے وہ تو استعمال کرنا کفار کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کو پھر قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ یہ شراب یعنی یہ جو پیشاب ہے اس کا پینا ان کے لیے حلال ہو جائے یا سب کے لیے حلال ہو جائے۔ تو لہٰذا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سخت مجبوری ہو اور بیماری کی اور کسی چیز سے ٹھیک نہ ہو سکتی ہو اور ڈاکٹر نے اگر بتایا ہو تو پھر اس مجبوری میں اس کو تداوی بالمحرم یہ جائز ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں، فرماتے ہیں عقلی دلیل بھی ہے کہ وَلِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ إِلَى نَتْنٍ وَفَسَادٍ فَصَارَ كَبَوْلِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، کہ یہ جو پیشاب ہوتا ہے یہ بدبو اور خرابی کی طرف چلا جاتا ہے، یہی حلال جانوروں کا پیشاب اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو یہی اس کے نجس ہونے کی دلیل ہے، لہٰذا یہ اسی طریقے کا ہو جائے گا جس طریقے سے حرام جانوروں کا پیشاب ہوتا ہے۔ وَتَوِيلُ مَعْرُوبِيَّہ، اور جو تعویل جو روایت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے قبیلہ اورینیین کی ہے اس کی تعویل ہم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انہ علیہ السلام عرف شفاءہم فیہ وحیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفا کو جان چکے تھے اس پیشاب کے اندر وحی کے ذریعے سے، تو وحی کے ذریعے سے جانا ہے، باقی کسی اور کے اوپر تو وحی آ نہیں سکتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لا یحل شربہ للتداوی ولا لغیرہ، نہ تداوی کے طور پر یعنی دوا کے طور پر اس کا پینا جائز حلال ہے، اور نہ ہی کسی اور کے کام کے لیے، لأنہ لا یتیقن بالشفاء فیہ، کیونکہ اس میں شفا کا یقین نہیں ہے، ایک زن ہے، تو زن کی وجہ سے حرام کو کیوں پیا جائے۔ فلا یعرض عن الحرمتی، لہذا فلا یعرض عن الحرمتی، لہذا اس کو حرام سمجھنے سے اعراض نہ کیا جائے بلکہ اس کو حرام ہی سمجھا جائے۔ عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یحل للتداوی، تداوی کے طور پر یعنی دوا کے طور پر اس کو پینا یہ حلال ہے، للقصتی، اس قصے کے اوپر سے دلیل پکڑتے ہوئے کہ دیکھیں دوا کے طور پر تو استعمال کر سکتے ہیں، ویسے نہیں کر سکتے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یحل للتداوی وغیرہ، دوا کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور غیر دوا کے لیے بھی استعمال، ان کے ہاں تو یہ ویسے بھی حلال ہے۔